والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قلنا اهبطوا منها جميعا. یہ ہم آدم علیہ السلام کی اسٹوری جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی اسی سلائڈ پہ ہم رکے تھے اور ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی. تو آج اسی سلائڈ کو مزید تھوڑا ایکسپلور کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ ویڈیو کا فالو اپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے. ترجمہ دوبارہ سے کرتے رہو تاکہ ہماری ویڈیو بن جائے. ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب. اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. تو جو وہ پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس بات میں نے سمجھی تھی کہ یہاں پہ منی سے مراد ہے کہ ہدایت میری طرف سے. اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ ہدایت میری طرف سے مراد یہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے پاس سے آئے ہو اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں علماء کر کے بتائیں گے, لیکن وہ ہونی اللہ کے پاس سے چاہیے. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے جو کہ ہمارے پاس وہی چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے, ایک حدیث ہے اور ایک اجماع ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ میری امت ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی کبھی بھی. تو یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ میری امت چاہے کسی بھی وقت چاہے آج ہی کیوں نہ ہو, آج کی بھی گارنٹی موجود ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ گمراہی پہ آ جائے, 10 لوگ آ جائیں, 10 لاکھ آ جائیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ گمراہی پہ کبھی بھی کمپلیٹلی جمع نہیں ہوگی. This hadith also shows us کہ اگر ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں تو گمراہی نہیں تو خیری ہوگی, کیونکہ وہاں میں گارنٹی مل گئی. جیسے وہ علی رضی اللہ کا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے رات میں, تو علی رضی اللہ کو لٹا کے چلے گئے تھے. تو ان سے بعد میں پوچھا گیا نا کہ آپ کو فیئر نہیں کرتے کفارہ کے مارنے, یعنی وہ تو تھا ہی نہیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو مجھ سے وہاں ملو گے. فیئر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مارے, ورنہ ملنے کی بات ہی نہیں ہوتی. تو میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمپلی چیز کہ اگر جمع ہو جائے تو مسئلہ ویسے بھی حل ہو جائے گا, کیونکہ ہم گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. وہ تو ایک بات طے شدہ جو ہے وہ آ گئی. اب ہم نے حضرت سے متعلق دیکھا تھا وہ ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ویسے ہی گائیڈنس ہیں اور ایمان لانے کے لیے آج بھی میریکلس موجود ہیں. اگر ہم میریکلس نہیں ایمان لانے والے ہیں تو وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اور جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ کوڈ ان کوڈ ڈیفینس سائڈ پہ زیادہ وہ بیماری رہتی ہے ہائی پوش علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو, اور وہ ہے انکار حدیث کا انکار کرنا. اس کے کچھ پورشنز کو مان لینا, کچھ کو ریجیکٹ کرنا. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, ویڈیو دیکھی سمجھ میں آ گیا, مان لیا. نہیں سمجھ میں آیا ریجیکٹ کر دیا, اس کو ہسٹری بنا دیا. اور آج ہی وہ فلی وہ آئیں گی جہاں پہ علماء کو بھی ذکر آئے گا جو ان چیزوں سے کھیلتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن یو ہیو ٹو ویری ویری یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو ہدایت آ رہی ہے وہ ہونی اللہ کے پاس سے چاہیے. ہاں انٹرپریٹیشن, اس کی فہم وہ آپ کو علماء دیں گے, لیکن جتنا آپ نے میک شیور کرنا ہے وہ منیمم یہ ہے کہ وہ ہدایت اللہ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن میں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, آج آپ کو کوئی کہے گا نا کہ میں قرآن کی 6300 کچھ آیتیں میں ایک تو نا مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, لیکن بٹ اٹس ڈاؤٹ فل کہ یہ اپلائی ہے صحیح ہے نہیں, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ گیا نہیں, وہ تو گیا. ہماری سوچ میں کیا کریں گے, کیا ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے بات کسی کو. لیکن اگر آج آپ کو حدیث میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ حدیث نا یہ لاجک سے ٹکرا ہے, یہ نہیں کرتا, یہ کلچرل بات ہو, چوائس ہے, اس پہ مانے نہیں مانے, بڑی کنفرم تھوڑی ہے کہ غلط نہ ہو. غلط بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اور وہیں سے ہمیں پلے آؤٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ٹی وی پہ جو بہت مشہور جن کو ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کھیلتے ہیں. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کوئی مانے گا, وہ انکار حدیث کرنے والا بھی ہمیشہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہدایت راہ ہے, سب کچھ ہے. لیکن ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ کو ایک افرمیشن دے دی جاتی ہے کہ میں یہ مان رکھتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے, اور اینڈ میں جا کے کہیں پہ جا کے اپنے مفاد کی خاطر یا اپنی سمجھ کی خاطر وہاں پہ جا کے ٹوسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا, تو وہاں سے میرا ہٹا دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ تو
یہ لاجک سے ٹکرا رہی ہے، یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ انکار حدیث چلتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ایسا بڑا فتنہ ہے جو کہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے. میں نے اس فتنے کو یہ جب میں نے 3.5 سال کا کورس کرایا تھا تو اس کے بعد ان کی رد میں ایک پورا کورس کروایا تھا کہ اتنی موٹی بک تھی جس کو ہم نے پیج بائی پیج ہم لے کے چلے تھے کہ ان چیزوں کے ان کے دلائل کیا ہیں، کن چیزوں سے ریفیوٹ کرتے ہیں حدیث کو، اور ان کی رد کیا ہے کہ ان کی لاجیکلی جو رد کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. obviously ہم یہاں لوگ کر نہیں رہے، لیکن یہ بہت بڑا یہ ایگزسٹنگ فتنہ ہے، آج کا مسئلہ ہے. اس میں بہت سارے نام ہیں جو کہ بہت ٹاپ پہ ہیں، جن کو میں لینا نہیں چاہتا، میں خاص طور پر ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں تو بعد میں مسئلے کر ہو جائے گی. لیکن یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو ہدایت آ رہی ہے نا وہ اللہ کے پاس سے آئے، اور جو بھی آگے بات کر رہا ہو اگر آپ کو کم سے کم اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اگر کہے گا تو دل کھٹا کرے. اتنی بیسک نالج ہمارے ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے. حدیث کے معاملے میں امام شافعی نے جو مثال دی ہے وہ بالکل اینڈ. یہ میں آپ کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ منکر حدیث جو ہیں وہ آپ کو ایک لاجک دیں گے جس لاجک کے آگے آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ بھائی ضعیف بھی تو ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہیں گے کیونکہ وہ نالجبل ہوں گے تبھی آپ سے بحث کریں گے، تو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ایسے علماء بھی تو آئے بعد میں جنہوں نے کہا کہ آپ جس کو صحیح کہہ رہے تو صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. تو قرآن میں تو ایسا نہیں ہوتا. قرآن میں تو نہیں کہتے نا کہ کوئی کہے کہ یہ ضعیف ہے اور وہ ضعیف ہے، یہ تو نہیں چلتا. تو اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب جو علماء نے خود محدثین نے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے وہ دے رہا ہوں، اور ایک لاجیکل جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ لاجیکل جواب ان لوگوں کے لیے جو لاجیکلی آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ حدیث میں ڈاؤٹ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ چھوڑ جائے گا آپ کے ذہن میں. جو محدثین نے خود لکھا ہے کہ ہم نے یہ کتابیں جو ہے سوائے بخاری اور مسلم کی ہم نے جو کتابیں بنائی ہیں اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے بھی بنائی ہیں. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے، ضعیف کیا ہے. حدیث کے اندر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ 62 کیٹیگریز ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ 62 ہی ہے نا، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں پڑھا تھا 62 کیٹیگریز ہیں جس میں سے ایک کیٹیگری صحیح ہے جو کہ ہوتی ہے، دوسری حسن ہے جو دو کیٹیگریز ہمیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تیسری کیٹیگری ضعیف ہے، اس کو علماء کو تھوڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ کے نزدیک اس کو فضائل کے لیے لیا جا سکتا ہے لیکن حکم کے لیے نہیں لیا جاتا کبھی. لیکن جو موٹی موٹی بات ہے کہ اسکالرس نے خود لکھا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم نے ضعیف موضوع رکھی اس لیے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہے جنہوں نے پڑھنا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ضعیف ہے، کیا موضوع ہے، کیا صحیح ہے، کیا حسن ہے. یہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری لاجیکل بات جو امام شافعی نے مانی وہ میں آپ کے سامنے رکھی. امام شافعی کسی کے ساتھ بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے منکر حدیث پر. اس نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں. لاجک وہی تھی جو آج بھی دی جاتی ہے کہ اس میں تو ڈاؤٹ ہے حدیث کے اندر کہ بھائی صحیح ہو یا نہ ہو. تو جو لاجیکل آدمی آتا ہے نا اس کو آپ ایمان کی طرف لے جائیں گے نا تو مسئلہ پڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو رد کر دے گا. جیسے بخاری نے ہی عمر سے طلب میں مثال دی کہ لوگوں کو وہ بات نہ سکھلاؤ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے؟ آپ کسی مہندی کے فنکشن میں چلے جائیں اور بیچ فنکشن میں جا کے جو جس کا فنکشن ہو رہا ہے اس سے جا کے کہیں گے تم کرو نا، غلط کرو، اس کو بند کرو، کیا ہوگا؟ وہ آپ سب کو پتہ کیا ہوگا، وہ بند تو نہیں ہونے گا. ٹھیک ہے، یا تو آپ پہلے جا کے دعوت کا کام کر سکتے ہیں یا بعد میں جا کے کر سکتے ہیں. بیچ میں جا کے اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی جہاں کی پاور بھی نہیں ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ آپ سے آگے کیا کہے گا؟ میں نہیں مانتا ان سب چیزوں کو، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں. یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، ایکچولی کر کیا رہا؟ کس چیز کا رد کر رہا؟ آپ نے دعوت کس چیز کی دی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزیں منع کیا ہے، قرآن ان چیزوں سے روکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا ان چیزوں کو. تو لوگوں کو وہ بات مت بتاؤ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے؟ آپ ذمہ دار بن گئے کہ اس نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا. اسی لیے دعوت میں حکمت بہت ضروری ہوتی ہے کہ دعوت کو پیش کیسے کریں. میں آپ کو ایک بار مثال دیتا ہوں، ہم آگے بڑھتے ہیں. چونکہ اسکول کی ٹیچر ٹریننگ میں اس کو کافی یوز کرتا ہوں. دیکھیے عربی میں آج قرآن کی آیت میں بھی آئے گا، عربی میں جھوٹ بولنے کو کیا بولتے ہیں؟ کذب.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس بات سے خبردار کیا کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے، یہ جو بھی، اور وہاں کذب کا لفظ ہی یوز کیا جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن جب کسی نے جھوٹ بول دیا اور پکڑ میں آ گیا